بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایماندار اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے اور آنسو بہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا، جو ایماندار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روئے کہ اس کی پلکیں تر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کے بدن کے بالوں کی مقدار کے برابر توبہ کرنے والوں کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تلاوت کرتے وقت رونے کی کوشش کرنا بلاجبت جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت کے دوران اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر روئے۔ نیز فرمایا، تلاوت قرآن کریم کے وقت رونے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم پر قرآن پاک کی ایک ایسی صورت تلاوت کرنے والا ہوں، پس جو اس صورت کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت پڑھی لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ رو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تمہارے سامنے ایک صورت تلاوت کرنے لگا ہوں، اس صورت کو سن کر جو روئے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اگر تم نہ رو سکو تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لو۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم تلاوت کرنے وقت ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ میری پیاری بہن، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں کہ جو بہت ہی بہترین عمل ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ ثواب جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے میں دیکھنے میں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھیں۔ رمضان میں تلاوت کرتے وقت ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس قدر جلدی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم نہ تو اس کے تجوید کا خیال کرتے ہیں نہ زیر زبر کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف قرآن پاک ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو البابا بشیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اچھے لہجے میں نہیں کرتا، بس اس کا مقصد ہو کہ کسی طرح قرآن ختم کرنا اور جلدی میں تلاوت کرتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی درست اور خوبصورت انداز میں نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جب بھی تلاوت کرنے لگے تو اچھے انداز میں اس کی تلاوت کیا کریں۔ بے شک آیات کی تلاوت کریں مگر ادا کرنا بہترین انداز میں کریں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سعید بن وقاص آئے، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، بھتیجے تجھے مبارک ہو، مجھے معلوم ہوا کہ تم قرآن اچھی آواز سے پڑھتے ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ قرآن غم کے ساتھ اترا ہے، لہٰذا جب تم قرآن پڑھو تو رو، اگر رو نہ سکو تو توبہ کرو اور قرآن پڑھتے وقت اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، رمضان المبارک میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کرے، اور قرآن پاک پڑھنا بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، 3 وقت ایسے ہیں جن میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ کون سے 3 وقت ہیں جن میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تمام مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ختم قرآن پاک کریں۔ کثرت سے ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی 1 قرآن پاک ختم کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے، اور کوئی 5 قرآن پاک بھی ختم کر لیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 10
قرآن پاک بھی ختم کر لیتے ہیں۔ ان کا صرف مشن ہوتا ہے کہ یہ ختم قرآن ہونا چاہیے، پڑھ کیسے رہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بہت زیادہ سپیڈ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس سے الفاظ کی ادائیگی میں زبر پیش کا فرق رہ جاتا ہے، اور اس طرح سے پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حروف ہیں وہ ادا ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے۔ اس طرح پھر پڑھنے کا ثواب تو آپ کو نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، چاہے ایک قرآن پاک ختم کریں لیکن اس کو صحیح طریقے سے آپ پڑھیں، خوبصورت آواز میں پڑھیں، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کو ہمیشہ صحیح سمجھ کر اچھی آواز میں الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اچھے الفاظ سے پڑھنا ہے، اور ہر الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے کہ کسی الفاظ میں زبر زیر کا فرق نہ آئے۔ اور میری پیاری بہنوں، وہ کون سے 3 وقت ہیں جن میں قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے؟ 3 مکروہ اوقات ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے اس وقت قرآن مجید کا پڑھنا۔ 3 مکروہ وقت، ایک تو وہ صبح طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جو 15-20 منٹ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح زوال کا وقت حام کبر ہے، اس وقت بھی تلاوت قرآن پاک نہ کرنا بہتر ہے۔ اور نمبر 3 پر سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک، یہ 3 مکروہ وقت، ان میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو یا سجدہ شکر ہے یا پھر سجدہ تلاوت ہے، ان میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے جو کافر سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی یعنی کہ عبادت کرتے ہیں، ان 3 اوقات میں یعنی کہ سورج غروب ہوتے وقت، یعنی کہ جو تینوں مکروہ وقت ان میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان 3 وقتوں میں عبادت نہ کریں، قرآن مجید نہ پڑھیں، یعنی کہ ایسی عبادت نہ کریں جس میں سجدہ ہو، البتہ تسبیح اذکار آپ کر سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جو مکروہ وقت ہے، قرآن پاک کو رکھ کر، اگر آپ پہلے سے تلاوت کرنا ہے، جب ایسا مکروہ وقت آ جائے تو قرآن پاک کو فوراً رکھ کر ذکر اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی سی بھی دوسری عبادت آپ کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر۔ اگر ہاں کوئی پڑھتا ہے تو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، اس طرح کہ یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ اگر اس مکروہ وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو گناہ گار آپ بالکل بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت 3 مکروہ اوقات ہیں، نہ پڑھنا قرآن مجید زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت تلاوت قرآن پاک نہ کریں، یعنی کہ قرآن پاک کو رو کر ذکر اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اور آپ سے گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔